مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا محبوب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب کو انسان بنایا اور اپنے محبوب کے امت میں بنایا. یہ کسی بھی بندے کا نہ استحقاق ہے، نہ حق ہے، نہ کوئی. یہ بنانے والے کا اپنے اختیار تھا، وہ جو بھی بناتا بنا دیتا. یہ اتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا. لیکن یہ احسان اس کو احساس نہیں کہ اس کے ساتھ اللہ نے کتنی رحمت اور فضل کیا ہے. اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کے ساری زندگی کے اسلوب کو جس میں یہ سلامت رہی وہ پسند فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اسلام سلامتی کی چیز ہے، بلائی کی چیز ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدین النصیحہ او کما قال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے بارے میں فرماتے ہیں یہ بلائی ہی بلائی. اس بلائی سے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو اپنے احکامات پہنچائے تاکہ اس بلائی میں رہے، نقصان ضرر میں نہ آ سکے، بلائی کے اندر قائم رہے. یہی احکامات جو ہیں یہ اس کے مزاج کے ساتھ ملتے نہیں، طبیعت کے مطابق نہیں ہوتے. عقل اور شعور اور علم ہونے کے باوجود جب تک مزاج اور طبیعت اس کا حصہ نہ بنے نہیں. روٹین میں ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس تک چیز پہنچانے کے لیے اللہ نے مختلف قسم کے اعضاء رکھے ہیں جن کے ذریعے اس تک معاملات پہنچتے ہیں. دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے، چکھنے کے لیے زبان ہے، محسوس کرنے کے لیے ہاتھ ہیں. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ پاک نے اس بندے تک پہنچانے کے لیے اسی کے جسم میں یہ ساری چیزیں دیں. علم بھی، معلومات بھی، یہ پڑھنے سے سننے سے یہ اس تک پہنچتی ہے. پھر اس کے اندر عقل دی اور عقل والے کے لیے یہ ساری چیزیں دی. سیانے کے لیے، بالغ کے لیے یہ ساری چیزیں دی گئیں. اب یہ ساری چیزیں دینے کا ذریعہ بھی بڑا آسان ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جو ہے من، اس کا جو ہے مزاج، اس کا جو ہے یہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا تو وہ عمل میں. اللہ نے اس مطابقت کے لیے جو دین اسلام کا پہلا رکن کلمہ ہے اس کے اندر پہلے لا کہا ہے.
پھر الا اللہ کہا ہے. لا اس لیے کہا ہے پہلے کہ جو مقصود ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے اس سے پہلے اس کا دل خالی ہو جائے. جب پہلے خالی ہو جائے گا تو پھر حقیقت جو آئے مکسچر نہیں ہوگا. اب اس کے اندر ساری حکمتیں ہیں. سب عبادات کو اگر دیکھیں تو اللہ نے پہلے ان کے اندر لا کی باتیں کی. نماز کے لیے اس کے ساتھ گندگی نہ ہو، اس کے جسم کے اوپر گندگی نہ ہو، کپڑوں کے اوپر گندگی نہ ہو، جگہ کے اوپر گندگی نہ ہو، کوئی بے ٹیمی بات نہ ہو. پھر اس کے بعد والی بات آئی ہے کہ پھر تیرا جو ہے وہ نماز شروع میں داخل ہو سکتا ہے، اس سے پہلے تو داخل نہیں ہو سکتا. تو وہ منع کی ہوئی چیزیں پہلے ہیں. لیکن منع کے لیے جس کے ساتھ اس کا دل پہلے سے لگا ہوگا تو اس کو چھوڑتا تو نہیں. تو جتنی مرضی بلائی کی بات آ جائے اس کے ساتھ، وہ اس کے اندر نہیں آتی. کل جس طرح بات غیبت کی ہو رہی تھی یا آگے، جو چیز بندے کے ساتھ مناسبت میں لگ جائے، وہ کتنے بھی ضرر کا باعث ہو، وہ اس سے دور نہیں جاتی. یہ سوشل میڈیا آج کل موبائل، اس کے ساتھ اس کی طبیعت اتنی ملی ہوئی ہے کہ اس کے استعمال کے اندر میں 99% جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مزاج ملا ہوا ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا. مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے. ایک پوسٹ آتی ہے ادھر، فلاں نے یہ بات کہی. اب وہ فلاں سامنے ہے، یہ اس کے پیٹھ پیچھے بات ہے، یہ غیبت ہے یا سننا چھوڑ دے گا؟ پھر اسی بات کو آگے بھیج دے گا. کیوں؟ مزاج میں ہے. تجھے پتہ ہی نہیں وہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، تو نے سنی سنائی آگے کر دی. یہ اگلا گناہ کبیرہ ہو گیا، پہلا گناہ کبیرہ ہو گیا. لیکن مزاج اتنا شامل ہے اس کے اندر کہ 20-25 سال دین پڑھنے کے باوجود بھی مولانا ہے، پیر ہے، اس کے ہاتھ میں آیا وہ بھی یہی کام کرے گا. دنیا کا پڑھا لکھا سمجھدار انسان ہے، وہ بھی یہی کام کرے گا. یہ تو ایک مثال میں نے صرف سمجھانے. پروفیسر ہے، وہ بھی یہی کام کرے گا. انجینئر ہے، وہی یہ کام کرے گا. یہ افسر بیٹھا ہے، بریگیڈیئر صاحب بیٹھا ہے، یہ بھی یہی کام کرے گا. اب یہ سارے بندے عقل و شعور میں کم نہیں ہیں، سمجھ بوجھ میں کم نہیں ہیں. علم والوں کو اس کے گناہ کی گندگی کا بھی پتہ ہے کہ یہ کبائر میں آ رہی ہے، یہ چیز اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. لیکن مزاج میں اتنی ڈل چکی ہے کہ صحیح بات ہے یا نہیں بھائی؟ تو اتنی عقلاں والے ہوتے جو صحیح گل ہے تو نقصان ہے تو پھر ان چھڑ کیوں نہیں دینا؟ کیوں؟ دل نہیں مندا ہے، دل نہیں مندا. دل لگ گیا ہے، مندا ہی نہیں ہے. کیوں مننے؟ کیونکہ اس تک نقصان کی بات احساس پہنچتا ہی نہیں. اس تک بات پہنچتی نہیں. پڑھ لیا ہے، عقل تک تو پہنچ گئی ہے، لیکن عقل نے اس کو، ضرر کو پہچانا نہیں، نقصان کو صحیح طریقے سے مانا نہیں. اس لیے اس کا ڈر نہیں لگا اس کو. تو ڈر جو ہے وہ عقل میں نہیں لگتا، وہ دل میں لگتا ہے. پہچان بھی اصلی جو ہے اس کی ماہیت کی پہچان، اچھائی اور برائی کی،
یہ بھی دل میں آتی ہے۔ عقل سے تو معلوم ہی ہوتا ہے نا یہ بری چیز ہے، یہ اچھی چیز ہے، بری چیز ہے، لیکن بری چیز سے نفرت ہونا، بچنا، یہ دل کا کھٹا ہونے سے ہے۔ نفرت دل میں آئے گی اچھائی سے، تو یہ بھی ایک حصے کے لیے بنائی گئی یہ چیز۔ اس حص تک پہنچنے کے لیے، اس حواس کو کھلنے کے لیے، اس تک بات پہنچنے کے لیے اس عضو کی آنکھ کھلنا ضروری۔ علامہ اقبال مرحوم نے یہی بات بولی، چشم بینا تو ہے ہی ہے، دل بینا مانگ۔ اللہ نے ایمان کے لیے صرف زبان کے اقرار کو، ایمان بالقلب کو ایمان مانا ہے۔ کسی بھی کام کی نیت کے لیے زبان پہ اعتبار نہیں کیا، دل کے ارادے کو نیت مانا ہے۔ اب بندے کا دل کا ارادہ نہ ہو، اوپر سے ہاں ہاں کرتا رہے تو بات بنے گی؟ عمل میں آئے گا؟ بندہ بھی کہتا ہے اندروں تو نہیں چاہتا، تو کر رہے ہے۔ جب بندہ پہچانتا ہے تو کیا رب بنانے والا نہیں پہچانتا؟ حدیث شریف کے درس میں غیبت کی بات آ رہی تھی تو 40 حدیثیں تو میں نے اس میں لکھی ہیں، بات نہیں، ہم سے بھی بہت زیادہ ہیں، 60-70 حدیثیں تو صرف مسلم شریف میں ایک صرف غیبت کے بارے میں، لیکن اس کا ضرر بندے کو کبھی محسوس نہیں ہوگا۔ صرف ایک چیز کی مثال دے رہا ہوں، ہر چیز کے اندر یہی باتیں ہیں، میں نے چند کلی مثالیں دیں۔ اس کو اتنا نفرت انگیز بات بتائی جیسے مردے بھائی کا گوشت کھانا ہو، کتنی کراہت کی بات بتائی، لیکن کراہت دل کو آتی ہے، کراہت دل کو آتی ہے، کسی اور اعضاء کو نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اب دل تک بات پہنچانے کے لیے اللہ نے احسان کیا اس کے اوپر، اس کو استاد رہبر رہنما دیا، اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اب اللہ کا محبوب اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بھیجا جس کے دل کو بعین ہی اپنے احکامات کا مجسم بنا کر بھیجا، کہ جو اپنی مرضی والی کوئی بات جس کے اندر آئے ہی نہ۔ انسانوں میں سے وہ انسان جس کے اپنے اندر کوئی نبی سارے کے سارے وہ ہوتے ہیں جن کے جو معصوم ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں گناہ، غلطی، ہر چیز کا خیال تک نہ جنم لے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے پورا قرآن اس لیے نازل کرتے ہوئے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا نہیں، پڑھنے کو پڑھایا نہیں کہ لکھی ہوئی چیز دے دیتے کہ پڑھو، عقل آپ کو دی ہے سمجھو، پھر اس کے معنی اور مطالب لوگوں کو درس دے دو۔ نہیں، سنایا نہیں کہ سنو اور سمجھ لو، اور پھر سمجھنے کے بعد اس کو دوسروں تک سنا دو۔ نزل بہ روح الامین علی قلبک، دل کے اندر انڈھیل دیا، ڈال دیا۔ اور ڈالا بھی کس طرح ہے؟ جس طرح اس کی شان ہے اس طرح ڈالا ہے، نور کو اس دل کے اندر ڈال دیا۔
اس نور کے معنی اور مطالب جو ہیں الفاظ کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری فرمائے۔ اس لیے قرآن جو ہے، جو کلام ہے، جو اللہ کا کلام، جو اللہ کا نور ہے، وہ رب کی صفت کلام ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں، جو پرنٹ ہوئی چیز ہے، یہ تخلیق کی گئی ہے۔ کیوں مفتی صاحب؟ صحیح بات ہے نا؟ واہ، وہ جو اصل چیز تھی وہ اس دل کے اندر گول دی تھی، اور اللہ نے اس شان کو بیان کیا گلنے کے بعد، کہا اب اس کا دل کسی بات کی طرف ہوتا ہی نہیں جس کی طرف اللہ کا من بلا کیف نہ چاہتا ہو۔ حتیٰ کہ آپ کے بولنے کو بھی رب نے تصدیقاً فرمایا لوگوں کے لیے کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتا نہیں، یہ وہی کرتا ہے جو میں چاہ رہا ہوں، جو میری وحی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ۔ حق جو ہے وہ اس کے دل کے اوپر اس طرح جاری ہے کہ یہی حق اس دل کی وجہ سے اس کی زبان پہ بھی ہمہ وقت جاری رہتا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ناحق بات نہیں نکلتی۔ حدیث شریف ہے اس طرح کے لوگ جلدی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے لکھتے تھے۔ ایک دن کسی صحابی نے عرض کی، یار کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج برہم ہو سکتا ہے، جلالی طبیعت ہو سکتی ہے، کوئی بات ناپسندیدہ ہو سکتی ہے، آپ کے منہ سے کوئی کلمات ایسے وقتی نکلتے ہوں گے، تو اس کو لکھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لکھتے تھے، لکھتے کیوں نہیں اب؟ جی ہم نے اس لیے، آپ نے فرمایا مجھے رب کے جلال کی قسم حق ہی جاری فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس لیے آپ کے جو افعال بھی ہوئے، ان افعال کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ منسوب کر کے بتایا کہ یہ اپنی اس کی مرضی نہیں تھی، یہ تو میری مرضی عین منشا کے مطابق تھا۔ کنکریاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تھیں، رب نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ اس نے نہیں پھینکی، اللہ کہتا ہے میں پھینکی ہیں۔ دینے والا، وہ تعین میں آنے والا نہیں، وہ جسم کی طرح نہیں، لیکن اس پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ عین اس کی منشا کے مطابق کام ہوا ہے۔ یہ اللہ پاک کا احسان تھا کہ ایسا ماڈل بنا دیا جو بندگی میں اس طرح ہر اچھائی اس کے من کا حصہ، اللہ پاک نے کہا سب سے بہتر انک لعلی خلق عظیم، کہ اس کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کا اخلاق، اس کا رویہ، اس کا رسپانس، اس کی پرسنالٹی، اس کی ہر چیز جو ہے یہ اتنی عظیم ہے کہ جتنی کوئی اور ہو سکتی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ سب کچھ ڈال کر ہمارے اوپر احسان کیا کہ بندو یہ ہے نمونہ تمہارے سامنے، اس کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح کا بناؤ کہ تمہارے مزاج اس سے ملتے جائیں، تو تمہارے افعال اور کردار اور اعمال اور اقوال سارے کے سارے جب اس کی اتباع میں ہوں گے تو عین میری منشا کے مطابق ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں ہمیں عقل اور شعور اور علم کے باوجود جو بات ہمارے مزاج میں نہیں آئی وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، حتیٰ کہ ایمان جو ہے وہ پیدا ہو کر کروڑوں مرتبہ اقرار کرنے کے ساتھ اور اپنی طرف سے دل سے ماننے کے باوجود ہمیں ایمان کی حالت بھی اسی طرح رہتی ہے جو کہ ایمان کے حقیقت کے اوپر پوری نہیں اترتی۔ مثلا ہم نے یہ مانا ہے، دل سے مانا ہے کہ شارع کے قریب میرا رب، کیوں جی ہے نا، سندا بھی ہے،
دیکھتا بھی ہے. جب میرا دل کرتا ہے کوئی بات کرنے کو تو جس سے بات کرنی ہے بات مان لے, اس طرح راضی ہو جائے, لیکن وہ بات غلط بھی ہوگی تو جو پہلے سننے والا رب ہے اس کی تو لعنت آ جائے گی. میں نے مثال یہ اس کی دی ہے جس طرح سوشل میڈیا کی. اگر میرے دل کو یہ پتہ ہو کہ یہ بات غیبت ہے, کیا میں اس کو آگے کروں گا؟ کیوں جی؟ ابھی جب میں نے واضح کیا یقین تو آیا, لیکن دل نے اس کو ڈرا نہیں, یہ تو پھر کرے گا. بچے کے ساتھ بھی ہم جھوٹ بات بھی, لیکن اس سے پہلے کس نے سنی ہے تو یاد ہی نہیں کہ اس نے سنی ہے. دل سے تو مان لیا کہ وہ سنتا اور دیکھتا ہے, دل نے نہیں مانا. اگر دل نے مان لیا ہوتا تو کیا کبھی کرتا؟ نماز پڑھو حکم آیا ہے, دل نہیں کر رہا, کبھی پڑھ لے گا. باتیں تو سنا دے گا بڑا گناہ ہے, لیکن دل نے گناہ کو گناہ مانا ہی نہیں, کہ گناہ پلیت چیز ہے وہ مانا ہی نہیں. اس لیے وہ پلیت نہیں مانا, گناہ تو مانا ہے لیکن گناہ کی پلیتی نہیں مانی, کیونکہ پلیتی ادھر مانی جاتی ہے, اس لیے یہ پلیتی سے نفرت کرتا ہے. پخانے اور پیشاب کو اس دل نے پلیت مانا ہے. قریب آنے دے گا؟ اگر گناہ کو اس نے پلیت مان لیا ہو تو کیا قریب آنے دے گا؟ اس لیے نماز نہ پڑھنا اس کو پلیت نہیں لگتا, جھوٹ بولنا پلیت نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو رب نے پسند اتنی کی کہ یحببکم اللہ کہا, وہ اس کے دل کو پیارا نہیں لگتا. اس لیے ہر بندے کو دیکھو تو وہ جو گناہ ہے وہ گناہ اس کو گناہ لگ ہی نہیں رہا. مثال ہے یہ سنت مطہرہ کو کاٹ دینا, کتر دینا, یہ کیا گناہ ہے یا نہیں؟ کیوں جی ہے نا, تے پلیت ہے نا. جے پلیت لگتا ہوئے تو کیا منہ تے آ جائے گا؟ جس طرح زبان پہ پلیت نہیں بات لگی, اس طرح ہاتھ پہ پلیت نہیں لگی, آنکھ پہ پلیت نہیں لگی. غیر کے اوپر نظر ڈالنا پلیت ہے, لیکن واہ 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 اس کی تو آنکھ پھیلتی ہے, اس کو نقصان کا احساس نہیں آتا. دیکھو نہیں, ہر چیز کے معاملے میں گرن لگ جائے نا, کہتے ہیں اس کی طرف نہ دیکھو یہ پردہ جل جائے گا. کیا پردہ جل جائے گا, وہ دیکھتا ہے پھر وہ پانی میں دیکھ لو, ایکس رے کے اندر سے دیکھ لو, دیکھنا تو ضرور ہے کہ مچلا جو اندروں دل, لیکن اس طرح نہیں دیکھتا, پردہ جل جائے گا. تو رب کہتا تو سارا جلے گا, تو اس پہ تو یقین نہیں آتا, اس لیے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چیز نظر آ جائے. ابھی جگانے کی ضرورت نہیں, اس مصیبت میں یہ جو ہر ایک کی جیب میں پڑا ہے اس میں تو ہر چیز نظر آتی ہے. لیکن یہ نظر آتی ہے ہر چیز. اب یہ لگے اگر کہ یار یہ تیرے جلنے کا انتظام ہو رہا ہے, یہ ڈر دل میں ہو تو کیا کبھی. میں نے 99 اس لیے کہا کہ 1% اس لیے بھی کہ اپنے کو کوئی بات بھیجنے کے لیے جو حق ہے بتانے کے لیے, ادھر آ جائیں میں ادھر جا رہا ہوں, اس طرح کی چیز, وہ 1% اس کے لیے رکھا ہے. باقی تو ساری چیز یہ ایسے ہوتی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احسان ہمیں دیا, اس احسان والے ذات کی وجہ سے میری آپ کی طرح بندے تھے, مزاج ان کے بھی ایسے تھے, بلکہ اس سے بھی زیادہ گناؤنے مزاج تھے. اتنے گناؤنے مزاج تھے کہ باپ فوت ہوتا تھا تو ماں ایک جسم کی طرح تھی جس کو نیلام کرتے تھے. جوانی میں بیوہ ہوئی ماں بڑی پسند آتی تھی کہ اچھی قیمت ملے گی اولاد کو, سکی اولاد کو. یہ ابھی حیران ہو رہے ہیں, آج بھی وہی زمانہ بھی آیا. اکلوتا بیٹا, باپ کو اس نے باندھ کر کرنٹ لگا لگا کر مار دیا. ہر چیز اسی کی تھی لیکن صبر نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے تو ابھی چاہیے.
بیٹی کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا کہ کسی کو دینا نہ کچھ بڑھ جائے. اب جو ہی بیٹا کندھے کے مطابق ہوتا تھا باپ چھپتا پھرتا تھا کہ کہیں یہ تکڑا ہو گیا مجھے ماری نہ دے اس مال کے لیے. یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دل نبی کے ساتھ ملتے گئے, دلوں کے اندر بات اترتی گئی. بندے وہی تھے لیکن اب دلوں نے تسلیم کیا. ماں کے قدموں میں جنت تو ان کو اٹھا اٹھا کے پھرا کرتے. باپ کو جنت کا دروازہ مانا تو برابر میں نہیں بیٹھتے تھے. بیٹی کو عزت اور آبرو مانی کہ اس کے ساتھ میں نے بلائی کا معاملہ کیا, قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قرب میں ہوں گا. تو وہ دوسرے کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی بنانے لگے. اپنا بھائی کسی کو اپنی طرح نہیں لگتا. اگر اپنی طرح لگے تو کبھی بھائیوں میں جائیداد کے لیے جھگڑا ہو, قتل و غارت تک ہوتی ہے. کیوں؟ دل کو اپنی طرح نہیں لگتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں کے سینے سے دودھ پینے کی طرح ایمان پیا ہے, اس لیے تم اس رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی ہو. ایک اس سائڈ سے بندے کو کھڑا کیا ہے, کس سائڈ سے؟ ایک دو نہیں, تین چار نہیں, وہ سینکڑوں لوگوں کو اس طرح کھڑا کیا اور ایک دوسرے کا بھائی بنایا ان کو. اب وہ بھائی کے رشتے میں جب پرو دیا ان کو, انہوں نے منہ سے نہیں کہا ٹھیک ہے میرا بھائی ہے, نہیں, ان کے دلوں نے ان کو اپنی طرح مان لیا کہ جس طرح میں ہوں اسی طرح یہ ہے. جب اپنی طرح مان لیا تو جائیداد کہے بغیر برابر برابر تقسیم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یار وہ سچا بھائی اسی کوکھ سے جنم لیا ہوا اپنی طرح لگ نہیں رہا, کیونکہ لگتی بات ادھر ہے. عقل ہونے کے باوجود, علم ہونے کے باوجود, فقط ان دونوں چیزوں کے باوجود اندر سے مزاج ہی نہیں ملا, دل نے مانا ہی نہیں. جب دل نے مانا ہی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کی یہ ساری کرتوتیں تھیں, وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو اس طرح کر کے رکھ دیا؟ ایک دو نہیں, قبیلوں کے قبیلے, اوس اور خزرج, ان کی نسلوں سے دشمنیاں چلی. ایمان لے آئے, وہ بھی ایمان لے آئے تو بھائیوں کی طرح ہو گئے. ایسے سیر و شکر بستر, جس طرح شکر دودھ میں حل ہو جاتی ہے اسی طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. اب کسی کو غم نہیں تھا کہ میری عزت, ہمسائے کو غم نہیں تھا کہ گھر میں کچھ پکائے کہ نہیں پکائے. اگر ساتھ میں پکائے تو وہ بھی اس کو اپنی طرح لے رہا تھا. اللہ اکبر. وہ نسبت مبارکہ نے ان کے قلوب کے اندر یہ روشنی ڈال دی جس روشنی نے ان کو برائی برائی اور اچھائی اچھائی جو ہے وہ محسوس کرا دی. یعنی معلومات تک نہیں رکھ دیا بلکہ دلوں کے اندر اتار کر ان دلوں کو اچھائی اور برائی جو ہے وہ محسوس کرا دی. اور اسی طرح ایمان بھی محسوس کرا دیا. دل سے نہیں مانا رہا ان کا کہ شارک کے قریب ہے اور میری بات سنتا ہے, مجھے دیکھتا ہے, میں اس سے چھپ نہیں سکتا, میرا دل کا حال اس سے اوجھل نہیں, بلکہ یقین دلوا دیا ان کے اندر. اب ان کے دلوں نے بھی مان لیا, صرف دل سے نہیں مانا تھا, اس زندگی کے ساتھ جو ان کے دل کے اندر زندگی آئی. اب غیبت اسے اتنی گھناؤنی اور نفرت انگیز لگی کہ اس کی زبان لڑکھڑا جاتی تھی کوئی بات سے, اور کسی بات کو دیکھے بغیر وہ یار وہ سامنے نہیں, اچھا کبھی سننے کے لیے کان تیار نہیں ہوا. ان کا بندے وہی تھے جن کا کردار میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا, اور پھر نسبت کے بعد وہ کردار کیسے تبدیل ہوا. وہ اخلاقیات میں پی ایچ ڈی کر کے نہیں ہوا تھا,
وہ قرآن کے درس سن سن کر نہیں ہوا تھا، وہ حضور کے اکیلے فرمان سن کر نہیں ہوا تھا، وہ آج بھی موجود ہے، اور اسی طرح موجود ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ نہیں، اس نسبت اور صحبت نے، اس سینے کے اندر سے اس نور نے جو اس نے ان کو یہ روشنی عطا کر دی تھی۔ اللہ پاک نے یہی فرائض منصبی بیان کی ہے، یتلو علیہم آیات کا، وہ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ فرامین اور حکمت بھی ہم جان رہے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، ان دلوں کو بھی پہلے پاک کیا، جو میں نے پہلے کہا تھا کہ پہلے تو لا ہے نا، پہلے تو اندروں صاف کرنا ہے نا، برتن کو پہلے خالی کرنا ہے نا، پھر اللہ اس کے اندر پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا۔ یہ وہ دین کی شکل تھی، اتنا محبوب بنایا کہ رب نے انہیں کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوان، 14-15 مرتبہ قرآن پاک میں ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ یہ ان کے اوپر احسان ہو گیا، یہ احسان ہو گیا، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں ان کے لیے بتایا جب یہ احسان ہو گیا، یہ احسان کیا تھا؟ یہ احسان وہی تھا جس کو سکھانے کے لیے اللہ نے جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسان کی شکل میں بھیجا تھا، جنہوں نے 3 سوال کیے تھے، اسلام کیا ہے؟ آج ہم اسی پہ مرے جا رہے ہیں، اسلام ٹھیک ہے کہ نہیں، اسلام میں گل ہے کہ نہیں ہوئے؟ آپ نے اگلا سوال کیا تھا ایمان کیا ہے، آپ نے بتایا پھر کیا احسان کیا ہے، کہ تو ایسے ہو جیسے تو خدا کو دیکھتا ہے، یہ تیرے لیے ممکن نہیں تو اتنا ہو جائے کہ وہ تجھے تو دیکھ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس لیے اللہ پاک نے ان کے لیے کہا جب اس طرح ہو گیا، اب مجھے پتا چل جائے کہ مجھے دیکھا جا رہا ہے، کیا میں اس کے خلاف جاؤں گا؟ جس بات پہ روکنے کے لیے کیمرہ لگا ہوا ہے مجھے یقین ہو، کیا میں وہ نافرمانی کروں گا؟ میں مر جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، ہے تو پھر میں اس کی ماننے والا بنوں گا کہ نہیں؟ جس نے یہ قانون کی طرف سے یہ یقین کامل ہو گیا کہ میں اس کے سامنے ہوں، تو تقوی الگ رہ گیا یا تقوی اس کے اندر داخل ہو گیا؟ اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کے لیے پھر وہ تقوی والے ہو گئے، محسن ہوں، وہ احسان کے درجے پہ ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ واللہ یحب المحسنین، رب تو ان سے پیار کرنے والا بن گیا۔ وہ کون تھے؟ وہ وہی تھے بلا من اسلم وجہہ للہ، جنہوں نے اپنا دل، اپنا رخ اپنے رب کی طرف پھیر لیا۔ پھر اللہ پاک نے ان کے لیے کبھی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب ان کو غم نہیں تھا کسی چیز کا، پرواہ نہیں تھی، کہ کوئی نہ اپنی جان کا غم تھا، نہ اپنوں کا غم تھا، نہ اپنی جان کا ڈر تھا۔ پھر ان کو یہ نہیں تھا، وہ بھوکا ہوا بندہ بھی جو ہے پانی مرتے ہوئے پینے کی بجائے دوسرے کی طرف اشارہ کرتا تھا، 10 کے 10 مر جاتے تھے، ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی، کیونکہ خواہشات ان کی باہر نہیں لپکتی تھیں، بلکہ اندر سے رجے ہوئے تھے، راضی ہوئے تھے رب سے، کہ جس طرح میرے مالک نے مجھے رکھا ہے بس میں تو اسی پہ راضی ہوں۔ یہ جو دین کی شکل تھی، یہ اس نسبت نے، اس نور نے ان دلوں کے اندر ڈالی تھی۔ تو 1400 سال کیا قیامت تک کے لیے دین ہے یا نہیں ہے؟ تو رب نے اس دین کو اسی طرح قائم رکھنا ہے، اور کہاں قائم رکھنا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک نے کہا محسنین کے ساتھ لوگوں۔ اب یہ زمانہ اگر دیکھیں تو صحابہ کرام حضور نے فرمایا یہ ایک ایک ستارہ ہے، اس کے ساتھ لگتے جاؤ۔ پھر ائمہ کرام آتے گئے، یہ ساری چیزیں، پھر چلتے چلتے سال گزرتے گئے، 500-600 سال کے بعد ایک اور اللہ کا بندہ جس کا دل اسی طرح مزین تھا اس یقین سے، سیدنا عبدالقادر جیلانی۔ اب چور اگر آ کے نسبت میں آتا ہے تو دل نے مان لیا کہ چوری بری چیز ہے، پھر اس نے کبھی کی؟ اس دل کے ماننے کی وجہ سے اس کی شکل و صورت وہی رہی یا عین سنت کے مطابق ہو گئی؟ اپنی طبیعت کے مطابق سنت رکھی یا پوری کی پوری ساری سنتیں رکھ لیں اس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر سے پاؤں تک نبی کی سنت والے لوگ ہوتے تھے یا اپنی مرضی والے لوگ تھے؟ بتائیں نا، ٹھیک ہے؟ اج امتی تیسی میں ہیں، پھر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جب، پھر ان کے ڈیزائن اپنے رہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیزائن بن گئے، کیونکہ اس کی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اس کا اپنا ڈیزائن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنا ہوا، نہ صرف ڈیزائن بنا تھا خلق، بلکہ خلق بھی اسی طرح بن گیا۔ پھر تقوی اور احسنوا ثم اتقوا واحسنوا، وہ دونوں چیزیں ان کے لیے بن گئیں، پھر اللہ کو محبوب بن گئے۔ اس محبوب کی برکت ہے کہ آج بھی دنیا ان کا نام عزت سے لیتی ہے۔ خواجہ خواجگان کا زمانہ آیا تو لاکھوں انگلی خواجہ کی اٹھتی جاتی تھی، دل کے اندر وہ نور داخل ہوتا جاتا تھا، بندہ تبدیل ہوتا جاتا تھا کہ نہیں ہوتا۔ آج ہی اتنے لوگ ہم نے مسلمان کر لیے، اگلے دن کوئی اور گیا تو مسلمان کسی اور طرف چلے گئے ہیں، بیٹے منہ اس مسلمانی کرنے کا اور اسی طرح کی باتوں کا، ٹھیک ہے نا۔ نام بدلنے سے مسلمان نہیں ہوتا، اندر تبدیل ہونے سے مسلمان ہوتا ہے۔ یہ تو صورت مسلمانی تو ہماری ہے، لیکن حقیقت مسلمانی اندر کی تبدیلی کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ وہ مسلمانی تو ہے لیکن اللہ کا حکم کے لیے دل نہیں لگ رہا، تو پھر اندر سے تو مسلمانی نہ ہوئی۔ اکبر بادشاہ کے اپنا دین بنایا ہوا تھا، مجدد الفسانی امام ربانی کے ساتھ نسبت آتی گئی، دل اندر سے ماننے والے ہوتے گئے تو اتباع سنت کی بہار نظر آنا شروع ہوئی۔ تحدیث مرشد مبارک کے ساتھ بالواسطہ بلا واسطہ جب نسبت لگتی گئی، اندر لف اللہ چمبے دی بوٹی، پھر بوٹی ایسا مشک مچایا کہ پہ ہر سنت اس کے اوپر پھوٹ کر سارے اوپر اس کے آنا شروع ہو گئی۔ لیکن سالکین کے لیے ایک بات ہے کہ جب تک یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے، وہ تو بڑی بوجھ لگتی ہے چیز، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آج کل جس طرح نئی بیماریاں آئی ہیں، جس طرح میں نے ابھی سوشل میڈیا کی بات کی تھی، ابھی یہ ساری چیزیں کی تھی، باقی تو شریعت یاد رہتی ہے، یہاں شریعت جو ہے وہ سو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ احساس نہیں ہو رہا، یا پوسٹ ہے فلانے نے یہ بات کہی ہے، وہ سامنے ہے تیرے نہیں تو یہ پیٹھ پیچھے بات نہیں کی، تو نے پھر آگے دوہرا دی ہے، تو نے پھر آگے دوہرا دی، تجھے یقین تھا یہ صحیح ہے، تو نے نہ صرف غیبت میں شریک ہوا بلکہ تو جھوٹ پھیلانے میں بھی چلی۔ کتنی گناہنی چیزیں ہیں۔ ہر آنے والے وقت کے ساتھ یہ نئی نئی برائیاں اس طرح آئیں گی، تو یہ اسی وقت سامنے آئیں گی جب یہ آئیں تو پھر نسبت میں ذرا اس عقیدت میں رہے نا کہ جس کو پہلے کہا ہے وہ، لیکن یہ ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتا کہ اس کا پردہ اتنا چاک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ایسی بات تھی، حدیبیہ کے اوپر جب واپس جانے کا آپ نے ارادہ فرمایا تو کئی لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ہیں، یہ واپس کیوں جائیے، اسی تے حرام بننے ہوئے نہیں۔ جس کا دل پکا لگا ہوا تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب وہ کہتا ہے اللہ کا نبی ہوں تو کہتا ہے جی، جب کہتا ہے واپس جانا ہے تو پھر ہن نمی گل آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر یہ لیول بندے کا شیخ سے اس طرح لگا رہے تو پھر نئی بات اس کو گمراہ نہیں کرتی۔ اللہ پاک ہمیں ان گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔